الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین من قال لا نبی بعدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے یوٹیوب چینل راہ راست کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بیسکس آف اسلام، فاؤنڈیشن آف اسلام، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں پلرز آف اسلام۔ آج ہم اس موضوع کی پہلی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس ابتدائی گفتگو کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو بیسکس آف اسلام ہیں اس پر علیحدہ بات کریں گے، ایک ایک پر بات کریں گے اور اس موضوع کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ موضوع میرے تمام سننے والوں کو، خواتین و حضرات کو یہ فائدہ بھی پہنچائے گا اور ان کے نالج میں اضافہ بھی کرے گا۔ میں یہ بھی حسن ظن رکھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کے بعد اسلام کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ یہ مضبوط بھی ہوگا اور کلیئر بھی ہوگا۔ میں نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں ایک ایک موضوع کو لیتا اور تمام کو مکمل کرتا اور اس کے بعد آپ کو بتاتا کہ یہ ہے اسلام۔ لیکن میں نے اسٹریٹجی کے دوسرے نقطے کو اپنایا ہے کہ پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اسلام ہے کیا۔ سامعین محترم، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء، واعظین، خطباء، مبلغین سے سنا ہوگا، اسلام کے بارے میں بہت گفتگو ہوتی رہی، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کتابوں کے ابواب بھرے ہیں اسلام کو ڈیفائن کرنے کے حوالے سے۔ میں آج ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، اسلام کی اصل عمارت کیا ہے، اور جو اسلام ہمارے سامنے آج پیش کیا جاتا ہے 14 صدیوں کے فاصلے کے بعد جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ اسلام کیا ہے، اور جو اوریجنل اسلام اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے عطا ہوا تھا انسانیت کو، وہ اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب میں آج اپنی ابتدائی گفتگو میں اس کو مکمل کر لوں گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں گے کہ اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں اور پھر ان پر
مفصل ہماری گفتگو ہوگی۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ اپنے گفتگو کے آغاز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور ایک منہج نبوت تشکیل دیا، اور اس کو ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرماتا رہا اور اپنا پیغام ان کے ذریعے انسانیت تک پہنچاتا رہا۔ اب انہوں نے جو لوگوں کو بتایا، جس دین کی دعوت دی، وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو یہ کوئی نیا کانسیپٹ یا نیا دین نہیں ہے جو ہمارے آقا و مولا پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ آپ نے جو پیغام دیا وہ بھی اسلام کا پیغام ہے، جو آپ سے پہلے پیغمبروں نے پیغام دیا وہ بھی اسلام کا پیغام ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد میں نے ایک حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا، باب الایمان میں، اور یہ باب الایمان کی ابتدائی حدیثوں میں ہے۔ اس کو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر استوار ہے۔ سب سے پہلے ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی الہ ہے۔ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور دوسری بات یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے، یہ دو نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ ایک بنیاد ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے، ورنہ یہ ایک بنیاد ہے۔ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ ایک بات ہے، یہ ایک بنیاد ہے، ایک پلر ہے، ایک بات ہے۔ آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کی استطاعت، حج کی ادائیگی کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ سامعین محترم، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، 5 بنیادیں۔ اب میں اسی حدیث کے مضمون پر ایک اور حدیث پاک جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی صحیح مسلم میں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل اور حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ میں اس کا صرف وہی حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے جلیل القدر اصحاب رسول سے یہ مروی ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ سے چند سوال کیے۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلا سوال کیا، وہ یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے،
حضور نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ بے شک محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو نماز قائم کرے، اور تو زکوٰۃ دے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور حج بیت اللہ کرے اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ سامعین محترم، یہ دو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک بخاری شریف کی، ایک مسلم شریف کی۔ میں اب ان کی وضاحت کروں گا، وہ اس طرح کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ میری اس گفتگو کو سن کے آپ نے ایک کاغذ لینا ہے، کوئی ڈائری لے لیں، کوئی کاپی لے لیں، اس میں آپ نے سب سے اوپر کلمہ شہادت لکھنا ہے، کلمہ شہادت کے نیچے آپ نے نماز لکھنا ہے، پھر آپ نے زکوٰۃ لکھنا ہے، پھر آپ نے روزہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حج لکھنا ہے۔ جب یہ آپ لکھ چکیں تو اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو آپ نے انسرکل کر دینا ہے، اس کے ارد گرد ایک دائرہ لگا دینا ہے، دائرہ جس طرح یہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ اس طرح آپ نے لکھ کے تو اس کے آگے اس کے ارد گرد ایک دائرہ لگا دینا۔ سامعین محترم، جو اسلام اللہ تعالیٰ نے اپنی اصل شکل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے انسانیت کو عطا فرمایا، وہ صرف اتنا اسلام ہے۔ یہ جتنا دائرے کے اندر ہے اتنا اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اب جب آپ نے دائرہ لگا دیا تو اس کو کہتے ہیں دائرہ اسلام۔ دائرہ اسلام کیا مطلب؟ اس دائرے کے اندر سارا اسلام ہے۔ اگر آپ ان ٹوٹیلٹی اسلام کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے یہ اسلام ہے۔ ایک میں اگلی بات کر کے پھر میں آپ کی توجہ دوسرے نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یہ جو دائرہ ہے، اب اس دائرے کے جو اندر ہے یہ اسلام ہے۔ یہ 5 بنیادیں اسلام کی ہیں، یہ 5 پلرز اسلام کے ہیں۔ اب ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس حدیث پاک میں جو لفظ خمس آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر استوار ہے۔ سامعین محترم، اصول الفقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ کسی نص قرآنی میں یا کسی حدیث میں اگر کوئی عدد آ جائے تو اس عدد کو آپ کوئی تغیر و تبدل اس میں نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی نہیں آپ کر سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں گا اس میں کہ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے جب اصول الفقہ پڑھی تو اس میں جب عام، خاص، مقید، مشترک الفاظ کی کیٹیگورائزیشن اس کو جب ہم نے دیکھا تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جو نص قرآنی کا عدد ہوتا ہے یا کسی حدیث کا عدد آ جائے اس میں کمی بیشی کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔
اور جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتربصن بانفسہن ثلاث قروء۔ اب اس میں جو ثلاثہ کا لفظ ہے، اس کو نہ تو آپ 3.25 کر سکتے ہیں، ثلاثہ کا مطلب 3۔ اب نہ یہ 4 ہو سکتا ہے، نہ 3.25 ہو سکتا ہے، نہ 3.5 ہو سکتا ہے، نہ 3.25 ہو سکتا ہے، نہ 2 ہو سکتا ہے۔ اب یہ 3 کا لفظ 3 ہی رہے گا، کوئی مفسر کوئی محقق اب اس کو کسی صورت میں بھی 3 کو 2 نہیں کر سکتا، نہ 4 کر سکتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ قرآن کا کوئی عدد ہو، کسی نسق میں کوئی عدد آ جائے یا حدیث میں آ جائے، آپ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر استوار ہے، تو اب یہ جو لفظ 5 ہے، اس میں کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی محقق اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو 6 بنا لے یا اس کو 4 کہہ دے۔ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ سامعین محترم، یہ 5 ہے اور 5 تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی اس کو 6 بنانے کی کوشش کرے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی اس کو 4 بنانے کی کوشش کرے تو یہ بھی غلط ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس دائرے کے اندر جو ہے یہ اسلام ہے۔ اب نہ کوئی چیز باہر سے ایڈ ہو سکتی ہے اور نہ اندر سے کوئی چیز اس میں ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، نہ ایڈیشن ہو سکتا ہے نہ ڈیلیشن ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے۔ یہ ان ٹوٹل آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اسلام ہے، اور یہ وہ اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے انسانیت کو عطا فرمایا۔ یہ کتنا سادہ اسلام ہے، سمپل اسلام ہے، اور جو اسلام آج ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس میں کتنی ایڈیشن کی گئی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کمپلیکیشنز پیدا کی گئی ہیں، اور دن بدن اس کو کمپلیکیٹ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس میں سے نہ کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر متمکن ہوئے، تو ساتھ ہی کچھ لوگوں نے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن کو تاریخ میں منکرین زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجنا چاہا، تو کچھ اصحاب رسول نے نیک نیتی سے یہ مشورہ دیا کہ ابھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہوا ہے اور یہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ان کے خلاف لڑنا، تلوار اٹھانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمہ گو کے خلاف تلوار اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے، تو آپ اپنے ارادے کو ترک کرتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ جو حضور کے زمانے میں، حضور کی حیات طیبہ میں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا ہے تو وہ بھی میں اس سے لے کے چھوڑوں گا، اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ دے نہ دے، اور اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک وہ زکوٰۃ کے انکار سے باز نہ آ جائیں۔ سامعین محترم، یہ جو جملے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایکشن تھا کہ آپ نے پھر لشکر اسلام کو بھیجا، اور اس وقت تک ان کی تلواریں نیاموں میں نہیں آئیں جب تک اس فتنے کا قلع کما نہیں کر لیا۔ اب اتنا بڑا سٹیپ لینا، ایکشن لینا اس وقت، یہ ایمان کی بلندی کی نشانی تھی،
اور یہ صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تھا۔ اب ایشو کیا تھا کہ وہ لوگ زکوٰۃ کو اس دائرے سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ جو میں نے آپ کو دائرہ بنا کے دیا ہے، جس کے اندر سارے کا سارا اسلام ہے، یہی اسلام ہے، اتنا ہی اسلام ہے۔ اب وہ اس دائرے سے زکوٰۃ کو نکالنا چاہتے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اس کام میں کامیاب نہ ہونے دیا، اور ان کا در حقیقت دوسرے لفظوں میں یہی اعلان تھا کہ جو اسلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس میں سے نہ کوئی چیز ڈیلیٹ ہونے دیں گے اور نہ اس میں کسی چیز کا ایڈیشن کرنے دیں گے، اور اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ سامعین محترم، یہ ہے وہ اسلام جو اپنی اوریجنل شکل میں عطا کیا گیا، اور یہ اس کی اصل شکل ہے، اوریجنل حالت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اتنا اسلام ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی غور کریں ذرا کہ اس دائرے کے اندر کیا ہے۔ آئیں ذرا اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ جو بیسکس آف اسلام ہیں، یہ پلرز آف اسلام ہیں، جو فاؤنڈیشنز آف اسلام ہیں، ذرا ان کے بارے میں ایک تائرانہ سی نظر مارتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی کلمہ شہادت، اس کو گیٹ وے آف اسلام بھی کہتے ہیں، یعنی اسلام میں داخل ہونے کا راستہ۔ اسی راستے کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا گیٹ وے آف اسلام، جس کے ذریعے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ہے۔ اب رہ گئے 4: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ کلمہ شہادت گیٹ وے ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 4 فاؤنڈیشنز رہ گئیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان 4 بیسکس میں بھی 2 وہ ہیں، ایک زکوٰۃ جو صاحب نصاب پر فرض ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے یہ اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کائنات باب المدینۃ العلم حضرت سیدنا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب ہی نہیں رہی، فرض ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں کبھی صاحب نصاب نہیں رہا۔ جو آتا ہے میں اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں۔ تو میرے پاس چونکہ کبھی کچھ رہا نہیں، میں صاحب نصاب رہا نہیں، اس لیے مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب ہوئی نہیں۔ تو اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ اس میں یہ کنڈیشنل ہے۔ زکوٰۃ کا وجوب یہ مشروط ہے، کس سے؟ نصاب، صاحب نصاب ہونے سے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ایکسکلیوڈ ہو گئی۔ آگے حج۔ حج کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، اور حدیث میں بھی یہی لفظ ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے حج اس پر فرض ہے۔ اگر ساری زندگی کوئی استطاعت نہ رکھے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر حج کو مشروط کر دیا گیا ہے تو جو صاحب استطاعت ہوگا وہ کرے گا، زکوٰۃ کو کنڈیشنل کر دیا گیا ہے، جو صاحب نصاب ہوگا وہ کرے گا، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2 رکن، ایک نماز اور ایک روزہ۔ اور روزہ بھی سال کے بعد 1 مہینے کے روزے ہیں، 1 مہینے کے، یعنی 12 ماہ میں سے 1 ماہ روزے ہیں اور سال کے بعد آئیں گے۔ تو پیچھے کون سی عبادت رہ گئی؟ کون سا رکن رہ گیا؟ کون سا پلر رہ گیا؟ نماز۔ یہ وہ عبادت ہے، وہ رکن ہے کہ جو ڈیلی 5 مرتبہ اللہ کے حضور ہم نے سر نیاز خم کرنا ہے، اس کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اس کو معبود برحق مان کر اسی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو ایک نماز رہ گئی۔ کلمہ گیٹ وے آف اسلام پڑھنا ہے، دائرہ اسلام میں آ جانا ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب ہوگا تو ادا کر لے گا،
ورنہ اگر ساری زندگی صاحب نصاب نہ ہوا تو اس پر فرض نہیں ہے۔ حج صاحب استطاعت ہے تو ادا کر لے گا، اگر صاحب استطاعت نہیں تو حج بھی فرض نہیں۔ روزہ سال کے بعد ہے تو ایک عبادت رہ گئی، نماز۔ اتنا سمپل دین، اتنا سادہ مذہب ہمارے سامنے ہے ہمارا، جس کو کمپلیکیٹ بنا دیا گیا اور جس میں چیزوں کو ایڈیشن کر کر کے اس کی شکل بگاڑ دی گئی۔ سامعین محترم، یہ نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے انسانیت کو جو دین عطا فرمایا اسلام کی شکل میں، وہ انتہائی سادہ اور ادا کرنے میں انتہائی سادہ، جس میں کوئی آدمی یہ کہے کہ کوئی تکلیف کا پہلو ہے، کوئی اذیت کا پہلو ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ انتہائی سادہ مذہب، انتہائی سادہ دین، جس کو ماننے والوں کے لیے کمپلیکیٹ بنا دیا گیا۔ سامعین محترم، آخری نقطہ، یہ جو دائرہ ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، جو ہمیں عطا ہوا ہے، ان کو آپ ارکان اسلام کہہ لیں، ان کو آپ پلرز آف اسلام کہہ لیں، ان کو آپ بیسکس آف اسلام کہہ لیں، ان کو آپ فاؤنڈیشنز آف اسلام کہہ لیں۔ یہ اس دائرے کے اندر جو ہے، ان سب کو من و عن تسلیم کر لینا، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس کے اندر اسلام ہے اور اس کو تسلیم کر لینے کا نام یہ ایمان ہے، کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اتنا ہی اسلام ہے، اس کا نام ایمان ہے، اور جو بتایا اس سب کو ماننے کا نام اسلام ہے، ایمان ہے۔ سامعین محترم، میں آج کی اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اب ہماری جو اگلی نشست ہوگی اس میں ہم ان ارکان اسلام میں سے ایک ایک پر بات کریں گے، ایک ایک کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کے انسانی زندگی پر اثرات، معاشرتی زندگی پر اثرات، اور اخروی زندگی پر اس کے اثرات اور اس کے نتائج۔ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی، ساتھ ہم مسائل پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس ضمن میں تو وہ کائنڈلی مجھے میرے یوٹیوب چینل پر وہ پوچھ سکتا ہے، تو اس طرح ہر نشست میں ان سوالوں کے جواب دے دیا کروں گا، اور اس طرح ہمارا یہ جو پروگرامز ہے یہ ہمارے چلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ان میں سے کسی ایک پر یہ میں ڈیسائیڈ کر لوں گا کہ کس پر گفتگو ہم نے کرنی ہے، تو اگلی ان پر ایک پر ہماری گفتگو ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔